Assalamu alaikum ji. This is Raja Zain Rahman, Public Relation Officer at the Diabetes Center. I hope you all are good and all are doing good today. First of all, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी कि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम इस वेबिनार के अंदर वो काइंडली अपना माइक जो है म्यूट कर लें और जो लोग पॉसिबल है जिन लोगों के लिए अपने कैमरास को जो है वो कैमरा जो है अपना वो ऑन कर लें. I welcome you all on the behalf of the Diabetes Center. जैसे कि आज हमारा वेबिनार है, आप सारे हमारे साथ कोलीग्स जितने भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब हैं, सीईओ साहब हैं और जितने भी लोग में ज्वाइन कर चुके हैं इस वेबिनार के अंदर, उन सारों को मैं वेलकम करना चाहता हूँ जी. इस वेबिनार के अंदर हमारे साथ कौन कौन मौजूद है मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा. पहले से इस टाइम हमारे साथ मौजूद है ऑनरेबल चेयरमैन साहब द डायबिटीज सेंटर डॉक्टर अजद हमीद साहब, सीईओ द डायबिटीज सेंटर ताहिर अब्बासी साहब, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुद्दीन साहब, महमूद मूसा साहब और मोहम्मद दबीर साहब. इसके अलावा जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन सारों को भी, और जो लोग बाहर से यूके, यूएसए, यूएई से जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं इस वेबिनार के अंदर, उन सारों को मैं वेलकम करना चाहूंगा. बेसिकली इस वेबिनार का मकसद है जी, आज हमारे जो ऑनरेबल जो मैनेजमेंट है यहाँ पे, आज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है यहाँ पे, इस वेबिनार का मकसद है जी कि आज हम बात करेंगे हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से, डायबिटीज सेंटर की परफॉर्मेंस कोविड को मद्देनजर रखते हुए हम बात करेंगे डायबिटीज सेंटर की परफॉर्मेंस के हवाले से, और बात करेंगे फ्यूचर प्लान्स, डायबिटीज सेंटर के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है. लेकिन इस सब में मैं आप लोगों को बताता चलूं जी कि क्वेश्चन आंसर्स का सेशन भी होगा, लेकिन वो एंड पे होगा. इसलिए जो लोग आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हैं हमारी किसी भी किस्म की मैनेजमेंट से या किसी भी किस्म के लोगों से, तो वो काइंडली जो है अपने क्वेश्चंस आखिर में कर सकते हैं. इस टाइम मैं दावत देना चाहूंगा जी मोहम्मद एहतशाम साहब को, जो कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हैं. उनसे दरख्वास्त करेंगे वो आए. इस दिन का आगाज अल्लाह के पाक कलाम कुरान पाक से करते हैं हम लोग. एहतशामुद्दीन साहब. थैंक यू ज़ैन. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह एहतशामुद्दीन साहब. इसके बाद में अपने ऑनरेबल जो हमारे सीईओ ताहिर अब्बासी साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो जो हमारे जितने भी जॉइनर्स हैं आज के, जो हमारे जितने भी लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस टाइम, उन सारों के लिए वेलकम नोट और अपने व्यूज का इज़हार करें. ताहिर अब्बासी साहब. सर आवाज आ रही है भाई सर साहब, मेरी? आपको अनम्यूट कर लें पहले. आप म्यूट है इस वक्त. जी अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है. सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और रमजान मुबारक आप सबको. अल्लाह ताला इस महीने को हमारे लिए मुबारक करे और हमारी बख्शिश का जरिया बनाए. मैं ऑन बिहाफ ऑफ टीडीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट आप सब लोगों का मशकूर हूँ कि आपने इस वेबिनार को हमारे साथ ज्वाइन किया. और नसानी साहब और जो दूसरे हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, मैं उनको बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हर मौके पे हमें अकेला नहीं छोड़ा और मैं हमेशा हमारा साथ दिया. और जब भी हमने उनको दावत दी हमारे सारे मेंबर्स हजरात ने उसको हमेशा वेलकम कहा और हमें ज्वाइन किया. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कोविड की वजह से ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम है पूरे दुनिया के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर. तो आए एक बार हम सब अल्लाह मियाँ के दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बीमारी से हमें सबको निजात दिलाए और ताकि हमारी ज़िंदगी की जो रवानी है वो रवां तवां चीज़ें जिस तरह से पहले थी. मैं अपने उन मेंबरान को जिन्होंने हमें न्यूली ज्वाइन किया है, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ और उनको मैं वेलकम कहता हूँ. जितने भी जब कोई नया मेंबर आता है, जब कोई नए लोग आते हैं तो एक नई एनर्जी, नए आइडियाज़ के साथ आते हैं
جو کہ الٹیمیٹلی TDC کو گرو کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. تو میں ان لوگوں کا خاص کر کے مشکور ہوں جنہوں نے ریسنٹلی ہمیں جوائن کیا, اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز ہمارے ساتھ شیئر کریں گے, اور ہمارے اندر اگر کوئی کوتاہی اور خامیاں ہیں تو وہ ہمیں بتائیں گے تاکہ ہم ان کو دور کر سکیں. میں اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور اس سیمینار کو جاری رکھنے کے لیے شام صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ پلیز پروسیڈ کریں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کی نیک تمناؤں کے لیے, نیک باتوں کے لیے. بالکل جی, اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے جو آنریبل بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, جن میں شام الدین صاحب ہیں, محمود موسیٰ صاحب ہیں اور محمد دبیر صاحب ہیں, ان کو میں دعوت دینا چاہوں گا جی کہ آپ سارے اپنے ٹرن بائی ٹرن آئیں اور اپنے جو ہماری پرفارمنس رہی ڈائبٹیز سینٹر کے حوالے سے اور فیوچر پلانس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے اوپر اپنے سارے خیال کریں. بورڈ آف ڈائریکٹرز آنریبل, تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم بھائیوں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سب کو TDC پاکستان کی طرف سے بہت بہت خوش آمدید اینڈ رمضان کریم. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مہینے کے برکت سے ہمارے جو روزے ہیں, جو نمازیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے قبول کرے اور ہمیں سیدھی راہ سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. So welcome on board everybody. You guys can see the picture of TDC. This is our first Islamabad hospital which is created there, and you can see a beautiful lush green background, and I'm sure you guys are all enjoying it inshallah, the picture of it. کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہمیں ہماری آنکھوں کو سکون ہوتا ہے اس کو دیکھ کے. اچھا بھائی آگے چلیں. Hello, can you move the screen, Islam bhai? Yeah, thank you. Okay. The diabetes center جو create کیا گیا تھا وہ basically the idea behind it was that it should be a not for profit organization. Not for profit organization کا رکھنے کا reason یہ تھا کہ جی کہ we don't want to take any money out of this diabetic center. سارا جو پیسہ ہم کماتے ہیں, جو بھی ہم جنریٹ کرتے ہیں, it goes back to the system and it stays in the system. اور ہماری آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ لیول کی ایک آرگنائزیشن کریٹ کریں جہاں پہ اسٹینڈرڈ لیول کی ہمیں ان کو کیئر پرووائڈ کریں جو ڈائبٹک پیشنٹس ہیں, کیونکہ ڈائبٹیز ایک ایسا موذی مرض ہے جو ہر تیسرے گھر میں, ہر چوتھے گھر میں یو فائنڈ اٹ دیئر, اور اس کا پراپر علاج پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب سے ڈائبٹیز سینٹر کریٹ ہوا ہے ہم نے بہت ساری چیزیں اچیو کی ہیں, بہت سارے پیشنٹس کو صحیح کیا ہے, بہت ساری چیزوں کو ہم نے طریقے سے اس کو عمل پہ لائے ہیں. تو اب آپ کو میں آگے لے جاؤں گا اس طرف کہ what are we and what we have done during the period of time, during the since we were incepted. So we are registered with the SCCP and FBR and the Pakistan Center of Philanthropy, and we are also certified from the Sharia compliant also. SCCP کا registration is very important because SCCP کا registration ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے, ہمیں ڈیو ڈیلیجنس ہمارے اوپر رکھتا ہے کہ جی کہ ہم کسی طرح کے ہم ہر چیز پہ ٹرانسپیرنٹ رہیں, اور ہر سال ہم آڈٹ ہوتے ہیں, ہمارے ساری پروسیسز, ہمارے سارے ریکارڈز ساری آڈٹ ہوتی ہے from well renowned auditors, and the documents are submitted to the SCCP. Okay. بھائیوں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیں تاکہ بات ہو سکے پلیز. Okay, so on the next page is the Center of Excellence. Why do we call ourselves Center of Excellence? The reason of calling ourselves Center of Excellence is this that we provide services, international standard level of services to anybody and everybody. Either a person can afford or cannot afford. Whoever comes under our roof will be getting the standard care of service, international standard care of service. اور یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ جس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ you provide everything to everybody and anybody. اور ہماری کلینک میں, ہمارے ہاسپٹل میں جو بھی شخص اندر داخل ہوتا ہے, he is a VIP patient for us.
regardless of his ability to pay on all these things. اور ایک اور بات بتاتا چلوں یہاں پہ کہ all the board of directors, including the chairman and including the CEO currently, are working pro bono. We are not getting any money from the organizations. All the money, whatever the organization is making or will make, will go back again to the organization to support the needy people. اور currently ہم اس وقت 60% کے قریب جو ہے پیشنٹس جو ہیں وہ فری دیکھ رہے ہیں اور 40% پیشنٹ جو ہے پیڈ ہیں. جو پیشنٹ ہم فری دیکھ رہے ہیں اس پہ ہماری ساری جتنی کنسلٹیشن ہے, ڈائگنوسٹک ہے, میڈیسن ہے, ان کی جتنی لیبورٹری ہے, سارے کے سارے فری آف کاسٹ. اوکے, اور جس کو ہم جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ بھی ایک افورڈیبل اماؤنٹ پیمنٹ کرتے ہیں. That's not too much. Okay. اب ہم تھوڑی سی اپنی ٹی ڈی سی مائل سٹون کی طرف چلتے ہیں کہ ہم نے اب تک کیا ہے. دیکھیے بھائیوں, ابھی تک ہم نے تقریباً 2 لاکھ کے قریب پیشنٹس دیکھ لیے ہیں. کرنٹلی ہم جو ہے 100 سے 120 پیشنٹ پر ڈے دیکھ رہے ہیں. 100 سے 120 پیشنٹ یہ جو ہے یہ کووڈ کے زمانے کی, پینڈیمک کے زمانے کی پیشنٹ لسٹ ہے. اگر عام حالات میں ہم تقریباً 300 سے 350 پیشنٹ دیکھ رہے ہیں. اب تک ہم نے 500 کے قریب ویژن سیو کر لیے ہیں. ہم نے تقریباً 6000 کے قریب فٹ پروسیجرز کیے ہیں, جس میں سے ہم نے تقریباً 2300 فٹ ایمپیوٹیشن ہونے سے بچایا ہے. آئی ایم شیور آپ سب لوگ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ یار کہ واٹ از اے لائف وداؤٹ یور فٹ. سو اب آپ سمجھیے جب 2300 گھرانے, 2300 لوگ جو جن کا ایمپیوٹ ہونے سے بچا ہے, ہاؤ ہیپی دے وڈ ہیو بین. اور 1 سال کے اندر تقریباً ہم نے 1,84,000 کے قریب جو ہے لیبورٹری ٹیسٹ کیے ہیں. اور ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ مینشن کرنا نہیں بھولنا چاہیے ہمیں, کہ ود دی ہیلپ آف Australia chapter, we have implemented a dialysis machines in our clinic, اور وہ completely supported and by Australia team. اور اب تک ہم تقریباً 70 سے 80 ڈائلسس کر چکے ہیں, اور ہمارے پاس تقریباً اراؤنڈ 4 سے 5 ڈائلسس مشینیں بھی ہیں جو چل رہی ہیں. تو یہ تو تھا تھوڑا سا اسٹیٹسٹک بھائیو. اب تھوڑا سا آ جاتے ہیں the time towards what did we do during the COVID. During the COVID-19, it was something which is normal people have not gone through this pandemic. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو تو اس بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ what is pandemic and what happened in the early times جو pandemic ہوئے تھے. خیر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کے بہت احسان رہا کہ during the COVID-19 pandemic things, irrespective of it that we were locked down or we were open partially, we managed to see patients. ہم نے پیشنٹس کو دیکھا through telemedicines, through online, through Zoom. ان کو ہم نے different طریقے کے through ان کو میڈیسن گھر بھجوایا, and we managed everything in a way کہ at least کہ لوگ خوش ہو سکیں اور لوگ اپنی دوائیاں حاصل کر سکیں, کیونکہ جو بہت سارے بیچارے غریب لوگ تھے وہ نہیں آ پاتے, تو ہم نے we made sure that ان کے گھروں تک ہم نے پہنچایا. اور کرنٹلی ہم بہت اسٹرکٹ گائیڈ لائن فالو کر رہے ہیں ایس او پی کی, اپنی جو COVID-19 کی. اور آپ کو یہ بھی بات بتا چلوں کہ وتھ آل دس پینڈیمک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے کلینک میں کوئی ایک کیس نہیں ہوا تھا, کیونکہ ہم نے اتنی اسٹرکٹ گائیڈ لائن رہی تھی, ہم نے ماسک پہنا تھا, ہم نے پراپر ایس او پیز فالو کیے تھے, اینڈ دس ریئلی ہیلپڈ اس آؤٹ. اور اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم نے کی وہ through the latest technology and of the latest technology of the کے through ہم نے جو ہے we started teaching our team. We continued the teaching. We were been teaching earlier, but what we did, we started doing it because of the people cannot travel right now to Pakistan, so we were doing it online. So there will be a lot of reputed trainers who trained the team on the ground of TDC, so help them to understand what is pandemic, how can they work, what can they do different, what can they do better. So that was a remarkable achievement from us, that even جو لوگ گھر پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو ہمارے کلینیشین بیٹھے تھے, انہوں نے بھی اٹینڈ کیا, انہوں نے they also understand and they implemented those procedures in this thing. But this doesn't stop us to working and growing. Okay, so ہم نے in the meanwhile ہم نے ایک G8 میں مرکز میں ایک ہم نے اپنا کلینک بھی کھول لیا ہے, تاکہ ہم اس چیز کو اپنی میسج کو اور بڑھا سکیں, پھیلا سکیں, اور لوگ دیکھ سکیں کہ جی کہ what are we doing.
Okay, so this is exactly at the time of pandemic which is happening. अब कुछ आपको मैं सर्विसेज दिखा दूं जो कुछ जो तस्वीर हैं वो प्री एंड पोस्ट पैंडेमिक हैं, तो प्लीज उसको आप जरा सा इग्नोर कीजिएगा, मगर दिस इज हाउ द रिसेप्शन इज देयर राइट नाउ. सो अब आप देखें जिस तरह रिसेप्शन है, नेक्स्ट इज द वेटिंग एरियाज हैं. सो और फिर आगे जो हमारी जो डायबिटीज की जो फूड ज़कात असेसमेंट हो रहा है, ये टीडीसी के जो असेसमेंट्स हो रही हैं, हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, हमारा हेल्थ एजुकेशन है, दीज आर ऑल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल. वी फॉलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल to treat our patients, because our patients are VIP patients. Irrespective, they can pay or they don't pay. They cannot pay. So this is something I would like to highlight to you, and this is a big achievement from the team in Pakistan that they have maintained it, they have managed it. Health education mein jo hai, we have done a lot of work on our Facebook, Instagram, and there are a lot of followers on it, and there are a lot of good comments coming from people ki jinhone those who got to understand how to manage your diabetes. It's not only having a medication is managing your diabetes, how you're managing your diabetes with proper intake of food. That really helped, and that all the credit goes to the IT team, all the marketing team, and at Shambai managing it over here from here. So that's a big achievement. Thank you, team. Next picture is approximately how comprehensive, compassionately we are looking into it. Shambai, if you can go to the previous picture, I just would like to highlight something there. Previous pictures, please. Previous one. ये यहीं पे रोक दें कि आपको एक बात बताऊं कि जो हमारे CEO साहब हैं, he is also there, and he's also looking into cases on day-to-day basis and managing things also on the ground. So thank you very much, Tahir bhai. So, and this is our food assessment. If you can go to the next slide, Sham bhai, please. Okay, food assessments are going on, और अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो हमने 2300 से ज्यादा फूड सेव किए हैं, इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है आम I cannot explain in words कि जो लोग जिस तरह से शुक्रिया अदा करते हैं, जिस तरह से जो लोग हमारे शुक्रगुजार हैं, बस ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से है, और आप सब लोगों की मेहरबानी थी कि हमें इस काबिल किया कि we could have done something for you, for the team in Pakistan and for the people in Pakistan. और इसके बाद हमारा pedo scan है, and that's what we are also doing, which is also one of the major scan which scan the whole feet for you and look into the deformities of the feet. Next one is the iris scan, eye scan. ये भी हमारे पास जो है one of the latest technology available है हमारे पास on ground. And the next one is the kidney care. This is the kidney care which has been donated and managed by our Australia chapter, and we are very grateful for them. And जितना आसानी उनकी वजह से हुई है, अल्लाह सुब्हान ताला उनके लिए आसानी करे और आप सबके लिए भी आसानी करे इंशाल्लाह. Laboratory is one of the great laboratories we have. We have recently been accredited by one of the American I think so it's Laboratory Association, something like that, has been American Pathologist Department has been accredited us for the services we are providing in Pakistan, which is a big achievement for the team in Pakistan. For the team, they've done the work. Next picture is for the laboratory what we have, and you guys can see that we are doing the scanning and we're managing everything as per the protocol and as per the SOP required. So, and the last and not the least is the pharmacy. आज तक हमने करोड़ों रुपए की मेडिसिन फ्री सप्लाई की है, जिसमें हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ताउन किया है. कुछ लोग अभी ऑन स्क्रीन बैठे हुए भी हैं, उन्होंने भी इंडिविजुअली ताउन किया है. हम सबका शुक्रगुजार हैं. और अब हमने जो है एक हेल्पलाइन सर्विस प्रोवाइड की है, जो इंटरनेशनल हेल्पलाइन है. People can call in, get in the medications, and all these things can be organized in this thing. And last not the least is the cafeteria, which is very good working right now. और इसमें हमने अब जो है complete healthy food provide करनी शुरू कर दी है. लोगों की जो ज़रूरियात हैं, जिस हिसाब से उनकी dietitian needs हैं, वो भी हम पूरा करते हैं इंशाल्लाह. तो भाइयों, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि
please join hand with us and let us know how we can work together and how we can grow together, because isme simply we cannot do anything without the help of you and without the help of Allah. So Allah subhanahu wa ta'ala हमें हमारे लिए आसानी करे और आप सबको इसका बहुत अजर अजीम दे. Jazakallah khair. Thank you very much for listening to me and thank you very much for coming on board. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zain, back to you. Thank you very much, sir, for your positive response. और बड़ी जबरदस्त बात है आपने बताई, हमारी परफॉर्मेंस के वाले से बड़ी सी बात की आपने सर. मैं दावत देना चाहूँगा हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एहतशाम साहब कि वो भी अपने ख्यालात के इज़हार करें. एहतशाम साहब. थैंक यू जैन. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी. सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि उसने हमें ये तौफीक नसीब फरमाई कि हम इस बड़े कॉज के लिए मिल के और जुड़ के काम कर सकें. और मैं देख रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट्स में मेरे साथ तकरीबन 43 प्लस लोग मौजूद हैं और इसमें यूके से भी हमारे दोस्त मौजूद हैं, यूएसए से भी कुछ साथियों ने शिरकत की हुई है, पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ इलाकों से, कराची से, इस्लामाबाद से इसमें लोग शामिल हुए हैं. तो ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा टीम वर्क है जो हम सब मिल के कर रहे हैं. और शुक्रिया महमूद कि आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो हमारी इस वक्त प्रेजेंट सर्विसेज हैं उनको एक्सप्लेन किया. यहाँ पर बेसिकली एक सवाल हमारे लिए पैदा होता है कि क्या हमारा काम इस टीडीसी इस्लामाबाद के सेंटर को बना के बस यहीं पर रुक जाना था. तो उसका जवाब ये है कि यकीनन नहीं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं. तो हमने इसी सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाने का जो प्लान आउट किया हुआ है वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहूँगा. और उससे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि चैलेंज है क्या हमारा. जिस वक्त हमने 2011 में 2012 में अपना सफ़र शुरू किया था तो हमने इस बात को उसी वक्त से समझ लिया था कि चैलेंज बहुत बड़ा है. अगर हम इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन की स्टैटिस्टिक्स को देखें और पाकिस्तान में होने वाले नेशनल सर्वे को देखें तो उसके रिजल्ट्स हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में 25%, 26% जो है डायबिटीज़ के मरीज मौजूद, यानी कि हर चौथा फर्द डायबिटीज के मर्ज में मुब्तला है. इसी तरीके से एक ज़माने में इस मर्ज को सिर्फ और सिर्फ अमीरों का या खाते पीते लोगों का मर्ज समझा जाता था, लेकिन आज हम ये देखते हैं कि बहुत बड़ी गरीब आबादी भी इसमें मुब्तला हो चुकी है. ये वो लोग हैं कि जो अपने इलाज की इस्तिताअत नहीं रखते. और तीसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मुल्क के बड़े शहरों में और बड़े जगहों पर तो इसकी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि इसको, इस पेंडेमिक को या इस सिचुएशन को डील किया जाए, लेकिन दूर दराज के इलाकों में ना तो ये सहूलियात मौजूद हैं, ना ही इस मर्ज के बारे में आगाही मौजूद है. तो ये कुछ बड़े से चैलेंज हैं हमारे सामने जिनको हमने एड्रेस करने के लिए अपने 2 मॉडल डेवलप किए हैं. एक हमारा मॉडल है डिजिटल रीच आउट मॉडल. ये वर्चुअल एक्सेस के लिए हमने डिज़ाइन किया है ताकि हम वर्चुअली, आज के दौर में हम देख रहे हैं कि ये दुनिया तब्दील हो चुकी है. आज का ये वेबिनार खुद इस बात की अलामत है कि हम दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पर बैठकर इस वक्त एक नेशनल कॉज के लिए, एक नोबल कॉज के लिए किस तरह सर जोड़ के बैठे हैं और अपने एक दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो इसी चीज़ को हमने कैपिटलाइज करते हुए एक डिजिटल रीच आउट प्लान बनाया था. उसके हमने कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, कुछ हम कर रहे हैं ताकि हम वर्चुअली अपनी सर्विसेज को हम पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक पहुंचा सकें. दूसरा हमारा एक फिजिकल मॉडल है जो कि हब एंड स्पोक्स का मॉडल है, जिसके ज़रिए से हम मुल्क के पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, फार्मेसीज और लैब्स का जो एक नेटवर्क है वो बिछाना चाहते हैं ताकि हमारी सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान के हर कोने में पहुँच सके. इस तरह हमें ना सिर्फ ये कि उन पुअर पेशेंट्स को जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने में आसानी होगी, बल्कि जैसे जैसे ये हमारे क्लिनिक्स, फार्मेसीज, लैब्स और हॉस्पिटल्स पाकिस्तान भर में फैलते चले जाएंगे, इनका नेटवर्क बनता चला जाएगा, ये हमारे लिए रेवेन्यू स्ट्रीम भी क्रिएट करेंगे ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सस्टेनेबल हो सकें. तो मैं पहले बात करूंगा उस डिजिटल रीच आउट प्लान की, जिसके ज़रिए से हम डिजिटल मीडिया को या डिजिटाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने पैगाम को, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं. इसमें सबसे पहले है सोशल मीडिया. हमारी सोशल मीडिया की टीम बहुत
پرو ایکٹیولی کام کر رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنا ایک چینل اسٹیبلش کیا ہے ڈایاٹیوب کے نام سے. اس کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ ہماری جو کنسلٹیشن ہے، سروسز ہے، لوگوں کے لیے جو معاونت ہے اور آگاہی ہے، اس کو ہم اردو زبان میں خاص طور پر یہ سارا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے اپنے ٹی ڈی سی اسلام آباد کے سینٹر میں ایک اسٹوڈیو بھی ڈیولپ کیا ہے، تھینکس ٹو مائی مارکیٹنگ اینڈ میڈیا ٹیم، تاکہ وہاں پہ مختلف پروگرام ریکارڈ کیے جا سکیں اور پھر ان پروگرامز کو آسان اردو زبان میں عوام الناس تک پہنچایا جا سکے. تو یہ ڈیجیٹل ریچ آؤٹ کا ہمارا پہلا اسٹیپ ہے، جس میں کہ ہم یوٹیوب اور سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. اسی ڈیجیٹائزیشن پروسیس کا ایک اور سنگ میل جو ہم نے کچھ دنوں پہلے اچیو کیا تھا اور اب ہم اس کو مزید پھیلانا چاہتے ہیں، وہ ہے ٹیلی میڈیسن. ٹیلی میڈیسن کا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ویب سائٹ بھی ساتھ میں ساتھ چل رہی ہے. کوئی بھی شخص پاکستان کی کسی بھی علاقے میں رہتا ہو، وہ ہماری ویب سائٹ کے تھرو یا ہمارے کال سینٹر کے تھرو ٹیلی میڈیسن کی سروس کو اپروچ کر سکتا ہے، اور یہ ہمارے ڈاکٹرز کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بکنگ کی جا سکتی ہیں. اور وہ ساری سہولیات کے جو ہم اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹل میں انتہائی اعلیٰ درجے کے اوپر مہیا کر رہے ہیں، وہ اب ٹیلی میڈیسن کے تھرو آپ کو اپنے موبائل پر یا اپنے پی سی کے اوپر آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہیں. اسی سلسلے میں ایک اور چیز ٹیلی کنسلٹیشن ہے. آپ یہ نیچے کچھ تصاویر دیکھ رہے ہوں گے، جس میں کہ آسٹریلیا سے ہمارے نیفرولوجسٹ ڈاکٹر اسرار ہماری ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ان کو کنسلٹ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے اپنی کنسلٹیشن پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس چیز کو بھی ہم مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. ابھی کووڈ-19 کے زمانے میں جب کہ ہاسپٹلز بالکل بند کر دیے گئے تھے، تب ہم نے اس پلیٹ فارم کو جو ہے وہ فوری طور پہ نافذ کیا، اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا اور الحمدللہ اس وقت ہم سکسیزفلی اس کو چلا رہے ہیں. اب ہم ظاہر ہے کہ اس کے دائرہ کار کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے دیگر شہروں اور دیگر علاقوں تک اس کو پھیلایا جا سکے. ایک اور ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ایک ایم ہیلتھ. ایم ہیلتھ یا موبائل ہیلتھ ایک بالکل نیا کانسیپٹ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل سیٹ اب اس وقت ہمارے ہر گھر، ہر فرد کے ہاتھ میں موجود ہے. بے تحاشا نئی سروسز جو ہیں وہ آپ کو موبائل کے اوپر اپلیکیشنز کے تھرو مل جاتی ہیں. تو ہماری ٹیم نے بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر کچھ بیسک کام کر چکے ہیں اور اس کے اوپر مزید کام آگے جاری ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے 1 سال سے 1.5 سال کے عرصے میں ہم اپنی ایک فل فلیج اپلیکیشن لانچ کریں گے، جو کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ معلومات فراہم کرے گی، بلکہ جو ہمارے مریض ہیں ان کو اپنے ڈیٹا تک بھی رسائی ہوگی. وہ اپنی اپائنٹمنٹ وغیرہ بھی اس کے ذریعے سے لے سکیں گے، ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹیشن کر سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ اس اپلیکیشن کے ذریعے ان کو اردو زبان میں معلومات ان کی غذائی اعداد کے بارے میں، ان کی صحت کے حوالے سے بھی فراہم کی جائیں گی. تو یہ 3 بڑے پلان ہیں جو کہ ہم نے رول آؤٹ کیے ہیں. ان کے اوپر کچھ کام ہو چکا ہے اور کچھ کام مزید ہونا باقی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے مجھے آپ سب لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہوگی. جب ہم تعاون کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف پیسوں کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان صلاحیتوں کی شکل میں بھی ہوتا ہے یا ان سروسز کی شکل میں بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہیں. تو اگر میرے آڈینس میں آئی ٹی کے لوگ موجود ہوں یا اس بارے میں ان کی کچھ معاونت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے تو ہم سب کو ویلکم کہیں گے. یہ ہمارا ورچوئل ایکسیس ماڈل ہے، لیکن اس کے آگے بڑھ کے ہم ایک اور جو ہمارا پلان، جس کو کہ ہم نے بہت زمانے سے سوچا ہوا تھا، لیکن آج کے دور میں ہم اس کی ضرورت کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، خاص طور پر جب ہمارا اسلام آباد کا سینٹر تقریباً فلی فنکشنل ہو چکا ہے. تو اب ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہماری توانائیاں اب ایک نئے ماڈل کی طرف، آگے کی طرف جانی چاہیے. یہ ماڈل ہے ہب اینڈ اسپوک ماڈل. پوری دنیا میں ہیلتھ کیئر کے لیے بہت ہی کامیاب ماڈل تصور کیا جاتا ہے، جس میں کہ ایک مین ہاسپٹل ہوتا ہے جو اپنے قریبی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے کلینکس یا فارمیسی یا ڈفرینٹ یونٹس کو کنیکٹ کرتا ہے اور ان کو سروسز پرووائڈ کرتا ہے. اسلام آباد کا سینٹر ہمارا قائم ہو چکا ہے. ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے تقریباً بڑے شہروں میں اس طرح کا ایک مرکز یا ایک ہب قائم کریں، اور اس ہب کے ساتھ اس سے منسلک جو قرب و جوار کے علاقے ہیں ان میں کوئی 10 سے 15 یا 20 جیسا کہ پاپولیشن کی ڈیمانڈ ہو، وہاں چھوٹے چھوٹے کلینک سے قائم کر دیے جائیں.
ये छोटे क्लिनिक्स इस मेन हब के साथ कनेक्ट होंगे और ये सारे के सारे हब भी एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे। डिजिटल टेक्नोलॉजी और नए दौर की जितनी भी सर्विसेज मौजूद हैं उन सबको बरूए कार लाते हुए हम एक ऐसा नेटवर्क बनाएंगे कि हम फिजिकली भी और वर्चुअली भी पाकिस्तान के कोने कोने के इलाकों में अपनी सर्विसेज को पहुंचा सकें। इस सिलसिले में ये हमारा पहला हब का एक मॉडल है जो कि एस्टैब्लिश हो चुका है इस्लामाबाद की शक्ल में। इसकी तफसीलात आपको महमूद ने ऑलरेडी बयान कर दी हैं। यहाँ पर जो सर्विसेज मौजूद हैं, टॉप नॉच सर्विसेज हैं, वो आप देख सकते हैं। हमने स्पोक के लिए लाहौर को चुना था और लाहौर में हमारा एक सेंटर ऑलरेडी स्पोक की सूरत में, एक छोटे क्लिनिक की सूरत में काम कर रहा है। इसके बारे में मेरे बाद जो मेरे कुलीग दबीर प्रेजेंटेशन देंगे वो उसमें इसकी वजाहत करेंगे। तो ये हमारा एक स्पोक का मॉडल मौजूद है और एक हब का मॉडल मौजूद है। यहाँ पर भी ये सारी सर्विसेज के जो बड़े हॉस्पिटल में दी जाती हैं वो छोटे पैमाने के ऊपर मुहैया कर दी गई हैं। इसी तरीके से स्पोक का एक और मॉडल जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत सक्सेसफुली उसको रन कर रहे हैं, जो कि G8 इस्लामाबाद मरकज में है। तो ये सारी चीज़ें अब हमने, चूँकि ये सारी काम करने के लिए हमें आप सबकी ज़रूरत है। हमारी अपनी कैपेसिटी तने तनहा इतनी नहीं कि ये सारे हब्स और ये सारे स्पोक्स जो है वो कायम किए जा सकें। तो हम अक्सर देखते हैं कि हमें डोनर्स जो हैं वो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर या फैमिलीज़ की शक्ल में या कॉरपोरेट अप्रोच करते हैं और वो ये चाह रहे होते हैं कि अपने इलाके में कोई स्पोक कायम करें या वो कोई एक छोटा सा क्लिनिक जो कि मरकज़ी क्लिनिक के साथ जुड़ा हुआ हो उसको बनाना चाहते हैं। तो उनकी आसानी के लिए हमने 2 टेम्पलेट डिज़ाइन किए हैं। ये तकरीबन फाइनलाइजेशन के प्रोसेस में हैं और वो डोनर्स के जो इसको इस तक एक्सेस करना चाहेंगे उनको ये मुहैया कर दिए जाएंगे। उनके साथ बैठ के इसको कस्टमाइज़ भी किया जा सकता है। इन टेम्पलेट्स के अंदर एक सैम्पल डिज़ाइन है, प्लान्स मौजूद हैं कि स्पोक्स के या हब के जो गवर्नेंस मॉडल है, IT या HR के मॉड्यूल्स हैं वो कैसे काम करेंगे। एक एस्टिमेटेड कैपिटल और ऑपरेशनल कॉस्ट भी मौजूद है। तो इस तरीके से हम इंशाअल्लाह अपने मुस्तकबिल के प्लान में इरादा रखते हैं कि आप सब दोस्तों के साथ मिलकर आप सबके ताउन से अपने ये हब एंड स्पोक मॉडल को हम पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह फैलाने की कोशिश करेंगे। यही मेरी गुजारिश है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिलसिले में अगर मैं देख रहा हूँ कि कुछ जहनों में सवालात यकीनन होंगे तो अपने सवालात महफूज रखें। हम एक और इसके बाद प्रेजेंटेशन है, उसके बाद फिर हम ये कि एक ओपन सेशन करके आप सबके क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। Zain, over to you. थैंक यू वेरी मच शामुद्दीन साहब। मैं उम्मीद करता हूँ जो प्रेजेंटेशन श्याम साहब ने दी बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड थी और जो हमारे हॉस्पिटल को बड़े इजीली डिस्क्राइब कर रही थी। मैं दावत देना चाहूँगा जो हमारे नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है मोहम्मद दबीर साहब कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सैन। तमाम साथियों को जो आज कॉल पे उन्हें मेरी तरफ से रमज़ान की मुबारक और अल्लाह ताला ये महीना हम सब के लिए बहुत ही बाबरकत बनाए और हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए इसको। तो जिस तरह से एहतशाम भाई बात कर रहे थे हब और स्पोक मॉडल की, तो मैं इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा मज़ीद जो है वो आपके साथ बात करना चाहूँगा और स्पेशली जो है वो लाहौर को एक फोकस करके उसके साथ बात करेंगे। अच्छा, लाहौर के अंदर जो है वो हमारी अभी क्या स्टेटस है और जो स्पोक हमारा चल रहा है मॉडल, हाउ इट इज़ वर्किंग। इस वक्त लाहौर में हमारा ऑलरेडी जो है वो एक मॉडल जो है वो चल रहा है। ये हमने 2018 सितंबर में शुरू किया था और इकबाल टाउन वहदत रोड के ऊपर जो है ये एक सेंटर है जो तकरीबन पिछले 2.5 साल से चल रहा है, स्पोक मॉडल के ऊपर है। और स्पोक मॉडल से जिस तरह आपको अभी एहतशाम भाई ने एक्सप्लेन किया, इसका कॉन्सेप्ट है कि एक बेसिक किस्म का डायबिटीज़ क्लिनिक जिसमें डायबिटीज़ की आप कह लें कंसल्टेशन, उससे रिलेटेड जो चंद एक जो है वो जो ज़रूरी टेस्ट हैं उनकी फैसिलिटीज़ जो है वो मौजूद हों। एंड देन दिस स्पोक इज़ देन कनेक्टेड विद द हब, जो इस वक्त हब जो है वो इस्लामाबाद में है। तो वो पेशेंट्स जो हैं जो रूटीन में आते हैं यहाँ पे, जिनकी जो है वो डायबिटीज़ रिलेटेड मामलात हैं, उनको यहाँ पे देखा जाता है। जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स हैं जिनको कोई स्पेशलाइज्ड सर्विसेज चाहिए, उनको फिर फॉर द टाइम बिंग इस्लामाबाद रेफर किया जाता है। जो साथी जा सकते हैं वो जाते हैं,
جو نہیں جا سکتے وہ ظاہری بات ہے پھر لاہور میں کہیں نہ کہیں اور جو ہے وہ سروسز کی تلاش کرتے ہیں جہاں پہ ان کو مل پائے. اور یہ پرائمریلی ابھی صرف ایک آؤٹ پیشنٹ فیسلٹی ہے, اس میں کوئی ان پیشنٹ کا جو ہے وہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے. اور پرائمریلی جو ہے اس کو ایک ہماری لوکل کمیٹی ہے لاہور میں جو بہت ہی ایکٹیو ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے وہ ہے وہ اس کو چلا رہی ہے انڈر دی سپرویژن آف اسلام آباد ہب سینٹر. یہ جو سینٹر ہے اس کو انوگریٹ کیا گیا, آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں امجد ثاقب صاحب تشریف لائے اور بھی بہت سارے جو ہیں ہمارے جو بہت اچھے ڈونرز ہیں لاہور سے وہ اس کے اندر شامل ہوئے, اور ان سب لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ اور جو ہے وہ کاوشوں کے ساتھ جو ہے یہ سینٹر جو ہے وہ چل رہا ہے. اور یہ تھوڑا سا آپ کے لیے ایک اوور ویو ہے کہ یہاں پہ کس قسم کی سروسز اویلیبل ہیں. اوبویسلی کنسلٹیشن کے لیے ڈائبٹالوجسٹ موجود ہیں, فوڈ کیئر جو ہمارے جیسے ویسے ہی ڈائبٹیز کے ساتھ جو ہے وہ لمس کا کافی ایشو ہے اٹیچڈ, اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ بہت زیادہ غریب پاپولیشن جو مزدور ہیں, بہت سارے لوگ جو اپنے لمس کا خیال نہیں کر پاتے, ان کے لیے فوڈ کیئر بہت ضروری ہے. تو فوڈ کیئر ایز اے اسپیشلائز سروس ہم نے اس سینٹر میں شروع کی ہے جو الحمدللہ بڑی کامیاب چل رہی ہے. فارمیسی چل رہی ہے, آن سائٹ لیبارٹری ہے, تمام مریضوں کے جو ٹیسٹ آن سائٹ ہیں وہ ہو رہے ہیں, اور اوبویسلی ایجوکیشن ڈائبٹیز ریلیٹڈ اور آپ کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ جو ایجوکیشن ہے وہ کرٹیکل پارٹ ہے ڈائبٹیز مینجمنٹ کا. تو یہ فیسلٹیز اس وقت جو ہے وہ ٹی ڈی سی لاہور میں میسر ہیں. A little bit in numbers کہ ابھی تک لاہور سینٹر میں ہم نے کیا اچیو کیا ہے. تو پچھلے تقریباً 2.5 سال کے اندر ہم نے 12,000 کے قریب جو پیشنٹس ہیں ان کو ہم دیکھ چکے ہیں, ان کا ہم علاج کر چکے ہیں, اور اس کے ساتھ میں بہت سارے جو ہیں وہ ہم اسکریننگ کیمپس لگا چکے ہیں اویئرنیس کے لیے. مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ ہم جا کے لوگوں کو اسکریننگ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں, اور اسکریننگ میں بیسیکلی یہ ہے کہ ہم وہاں پہ لوگوں کے جو ہے وہ بیسک ڈائبٹیز کا ٹیسٹ کر کے ان کو یہ گائیڈ کرتے ہیں کہ ڈو یو ہیو شوگر اور ناٹ, یا اگر بارڈر لائن کیس ہے یا پری ڈائبٹک کیس ہے, اینڈ دین دے آر ریفرڈ ٹو دی کلینک ایز ویل. دس از مور آف این اویئرنیس پروگرام فار پیپل. جی سوری, یہ تھوڑی سی پریزنٹیشن ہماری کچھ سلو چل رہی ہے. احتشام بھائی کیا آپ اس کو پریزنٹیشن کو اپنی طرف سے چلا سکتے ہیں؟ دس از گیٹنگ اسٹک. جی کنٹینیو کرتے ہیں آگے. تو اب سو ویئر ڈو وی گو فرام ہیئر ان لاہور؟ آئی تھنک جو بیسیکلی میری پریزنٹیشن کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو پروجیکٹ میں سٹارٹ کیا وہ ہم نے اسلام آباد سے شروع کیا. اسلام آباد کا ہب جو ہے وہ فلی آپریشنل ہے, ریڈی ہے, اور اس کے ساتھ اسپوکس جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اٹیچ ہو رہی ہیں. جو لاہور ہے اوبویسلی بہت پاپولر سٹی ہے, پنجاب کا آپ کہہ لیں کہ سینٹر ہے, اور اس کے ارد گرد بہت سارے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے شہر ہیں. تو اب جو ہماری جو نئی وش لسٹ ہے جس کے اوپر اب ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ لاہور کو ہم جو ہے ایسا ہب بنائیں, اور یہاں پہ ہم ایک اسلام آباد کی طرز کے اوپر پورا ایک فل فلیج اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈر ون روف جو ہے وہ تمام ڈائبٹیز کیئر کو جو ہے وہ لے کے آئیں اور ایک سینٹر جو ہے وہ بنائیں. وی سی کہ اس سینٹر کی جو کیپیسٹی ہے وہ گیون لاہور اور اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں جن کو یہ سرو کرے گا سینٹر, کم سے کم 1000 پیشنٹس اے ڈے جو ہے وہ ہماری کیپیسٹی ہونی چاہیے. یہ کیپیسٹی ہمارے حساب میں ابھی بھی ایز کمپیئر ٹو جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی نسبت بہت ہی کم ہے, لیکن ہمیں اپنے پروجیکٹ کو ایک ریئلسٹک اور پریکٹیکل جو ہے وہ رکھنے کے لیے اس کو ہم اس طریقے سے ڈیزائن کر رہے ہیں. باقی انشاءاللہ اگر اس میں ایکسپینشن کر پائیں گے تو وہ کریں گے. اور ونس دس لاہور ہب از ورکنگ تو پھر ہم اسی طریقے سے لاہور کے ارد گرد کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ سپوکس اوپن کریں تاکہ وہ سپوکس پھر ہب کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اگر خود مثال کے طور پہ کوئی شیخو پورہ میں یا گجرانوالہ میں یا اور ارد گرد کے علاقوں کے اندر جو ہیں وہ سپوکس ہیں, اور اگر وہاں سے کوئی کمپلیکیٹڈ پیشنٹ ہے تو اس کو پھر لاہور میں ریفر کیا جا سکے اور وہ اپنی باقی اسپیشلائز سروسز کو لاہور سے آ کے لے سکے.
Ehtisham bhai, can you flip this slide? जी, थैंक यू Ehtisham bhai. So in terms of इस सेंटर का कि लाहौर में जो सेंटर है, what would this center include? तो ये सेंटर जो है इट शुड बी स्टेट ऑफ द आर्ट, ए मल्टीडिसिप्लिनरी फैसिलिटी. तमाम वो चीज़ें जो किसी भी डायबिटीज़ केयर या मैनेजमेंट के अंदर जो है वो हमें रिक्वायर्ड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए. ये इस्लामाबाद की तर्ज का सेंटर है, बल्कि इस्लामाबाद से आप कह लें कि बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि जो हमारे लेसन्स लर्नड हैं, जो हमें नई चीज़ें हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में पहले नहीं थी, उन चीज़ों को भी हम इसके अंदर इंशाल्लाह लेके आ रहे हैं. तो इसमें वेरी ब्रीफ विद यू, इसके अंदर तमाम वो डायबिटीज कंसल्टेशन का होगा, इसके अंदर आउट पेशेंट क्लिनिक्स होंगे, प्राइवेट कंसल्टेशन होगी. फिर वो पेशेंट जिनको कुछ दिन के लिए हमें रखना पड़ जाए, जिनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनको फौरी वापस जान दिया जा सके, तो उनके लिए बेसिकली डे वार्ड भी होंगे, ताकि एक लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर देयर मस्ट बी बेड्स एज वेल वेयर वी कैन मेंटेन सर्टेन पेशेंट्स अंटिल दे रिकवर. साथ में नेफ्रोलॉजी, पोडियाट्री, ऑप्थेमोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंड देयर आर नंबर ऑफ अदर थिंग्स, फार्मेसी एंड तमाम ये सब जो चीज़ें हैं, दिस इज गोइंग टू बी अंडर वन रूफ. एंड द आइडिया इज कि जो पेशेंट चाहे वो पे कर सकता हो या ना पे कर सकता हो, जैसे महमूद भाई ने बात की बड़ी अच्छी कि हमारे लिए हमारे पेशेंट जो हैं वो बड़े VIP हैं. इट डजंट मैटर वेदर दे कैन पे इट और नॉट. अगर वो हमारे सेंटर में आए हैं तो हमारी ख्वाहिश ये है कि उनको अच्छे से अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इलाज मिले और वो इन तमाम सर्विसेज से मुस्तफ़ीद हों जो एक बहुत सारे दूसरे हॉस्पिटल्स में, इवन पेड हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट शामिल. लाहौर के लिए जब हमने ये हब का जो है वो सोचना शुरू किया, तो पिछले कुछ माह से बहुत ही एक्टिवली हमारा जो ऑब्वियसली पहला स्टेप है वो ये है कि हम लैंड ढूंढें. वी नीड अ बिग पीस ऑफ लैंड. हमें कम से कम 10 से 15 कनाल की ज़मीन की ज़रूरत है. इस्लामाबाद वाला जो हमारा सेंटर है वो 13 कनाल के ऊपर है. तो वी हैव बीन रियली लुकिंग कि हमें कोई लैंड मिले. हमने बहुत सारी जो है वो ऐसी भी कोशिश की कि अगर हमें गवर्नमेंट से या कुछ और जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनसे जो है वो एज ऑन अ चैरिटेबल बेसिस या सपोर्ट बेसिस के ऊपर लैंड मिल जाए, वो भी कोशिश की. तो आफ्टर अ लॉट्स ऑफ सर्च एंड लुकिंग एट अ लॉट्स ऑफ लैंड्स, क्योंकि सिर्फ लैंड ही नहीं चाहिए, ये भी साथ में दरकार है कि उस लैंड की लोकेशन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका एक्सेस आसान है या नहीं है. तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, बहुत ज़्यादा जो है आप कह लें कि स्कैनिंग करने के बाद, जो हमने इस वक्त लैंड आइडेंटिफाई की है और जिसको हम फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है शहबाज गार्डन में. दिस इज़ दोज हु आर फेमिलियर विद लाहौर, दिस इज़ ऑन द डिफेंस रोड. एक बहुत ही मशहूर जो इस वक्त हाउसिंग प्रोजेक्ट है विच इज़ कॉल्ड वेलेंशिया. दिस इज़ बेसिकली जस्ट बिसाइड वेलेंशिया. ये एक नई हाउसिंग सोसाइटी है विच इज़ जस्ट बिसाइडेड. और इसको चूज़ करने की वजह ये है कि यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे डोनर्स या कुछ ऐसे साथी जिनका यहाँ पे कुछ ना कुछ relevance थी, so they have been able to really get us a very good price and a very big piece of land which can serve our requirements. ये एक थोड़ा सा इसका ओवरव्यू है कि लैंड कहाँ पे है, और साथ में थोड़ा सा जो है वो हाउसिंग सोसाइटी का नक्शा है. एज यू कैन सी, इट्स अ वेरी स्मॉल हाउसिंग प्रोजेक्ट. इट्स राइट ऑफ द मेन डिफेंस रोड, और इसमें ये जो आप येलो कलर की लैंड देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली द पीस ऑफ लैंड. और इसकी बहुत ही अच्छी बात ये है कि लैंड जो है वो इट्स इन अ वेरी आई वुड से इट्स अ रेक्टेंगल शेप व्हिच इज एब्सोल्युटली ग्रेट फॉर अस. हमें इसमें ज़्यादा कोई ज़मीन हमारी ज़ाया नहीं होगी, और हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ में जो चंद एक प्लॉट्स हैं उनको भी साथ में हम लेके शामिल कर लें. तो दिस येलो पीस ऑफ लैंड इज अराउंड 9.5 कनाल्स, और इसके दोनों साइड के ऊपर जो कुछ plots and we are even trying to buy those as well to create parking space and even in future if we need to expand a little bit. तो इस वक्त हमारा जो है वो टारगेट ये है कि ये 13 कनाल की लैंड हमने यहाँ आइडेंटिफाई की है जिसको हम लें. ये रियल लाइफ पिक्चर है उस लैंड की, और ये जिस तरह से आप देख रहे हैं चार दीवारी हुई हुई है, दिस इज एग्जैक्टली द पीस ऑफ लैंड जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये तकरीबन 9.5 कनाल की जगह है, और फिर इसके दोनों अतराफ में हम
3-4 कनाल मजीद एक्वायर कर रहे हैं जो एडजेसेंट प्लॉट्स हैं, ताकि एक तो ये कि कोई हमारे साथ आके, अक्सर क्या होता है और हमने इस्लामाबाद में भी देखा कि जब एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है तो फिर बहुत सारे लोग जो उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट करना चाहते हैं वो किसी न किसी तरह आके साथ वाली लैंड को लेके अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो वी आर ट्राइंग टू बाय दैट लैंड एज वेल, ताकि हमारे पास एक तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए कुछ ना कुछ मौजूद हो और हम जो है वो उसको पार्किंग के लिए भी यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर हमने 1000 पेशेंट्स तक लेके जाना है वी मस्ट हैव अ डिसेंट पार्किंग स्पेस ओवर देयर। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो लाहौर के प्रोजेक्ट में हाउ कैन यू हेल्प, आई थिंक ये काम जो है ये दिस इज अल्लाह's जॉब, ये हम में से किसी का जो है वो इसके ऊपर कोई आप कह लें कि ना कोई साथी फ़ायदा है, ना अल्लाह ताला ने हमारी मदद की और इस्लामाबाद का सेंटर आप जैसे साथियों की मदद से बना और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो है वो हम अपने मिशन पे कायम रहें। तो इसी तरीके से लाहौर और आगे भी सेंटर जो है वो इंशाल्लाह ताला बनेंगे। जो लैंड हमने आइडेंटिफाई किया 13 कनाल की, दैट इज कॉस्टिंग अस अराउंड 13 करोड़, और दोज हु आर अवेयर ऑफ द लाहौर और हु आर अवेयर ऑफ वेलेंशिया एंड ऑल ऑफ दैट, उसके लिहाज से इसकी प्राइस बहुत ही अच्छी है। हमें तकरीबन जस्ट अंडर 1 करोड़ जो है वो तकरीबन 1 कनाल पड़ रही है। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी जो है विद इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो हमारे करीबी डोनर्स हैं जो हमें पहले भी काफ़ी सपोर्ट करते रहे, हमने उनसे बात ऑलरेडी की है एंड वी हैव ऑलरेडी कमिटमेंट्स फॉर around 7 crore for this. We need 6 crore more to basically purchase the land. उसके लिए हमने already जो land के owner हैं उनके साथ एक agreement कर लिया है. They have given us about 3 months to raise the money and pay it off. और हमने उसको कोशिश किया है कि trenches के अंदर जो है वो लेके चलें, जैसे पहली trench थी कि as a advance हमने उनको 1 करोड़ दिया, and then there are number of 2-3 other trenches to finish 13 crore in the next 3 to 4 months. तो दिस इज़ वेयर वी आर नाउ। मेरे ख्याल में जो इमीडिएट जो हेल्प हमें सबसे ज़्यादा दरकार है वो है लैंड को सिक्योर करने के लिए। एंड देन वंस द लैंड इज़ डन, तो जिस तरह से आप कुछ बहुत सारे साथी आप में से ऑलरेडी इस्लामाबाद सेंटर में इन्वॉल्व रहे, जो नए साथी हैं उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने जो मॉडल अडॉप्ट किया और यहाँ पे भी इंशाल्लाह करेंगे वो ये है कि वी आर गोइंग टू गेट वन ऑफ द टॉप नॉच आर्किटेक्ट्स इन पाकिस्तान जिन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल पहले डिज़ाइन किए हैं, एंड वी विल हैव देम डिज़ाइन अ फुल हॉस्पिटल। और उसके बाद हम उस पूरे हॉस्पिटल के यूनिट्स बना देंगे। ये छोटे छोटे यूनिट्स, कोई यूनिट लेट्स से ये 10 लाख है, ये 20 लाख है, ये 30 लाख है, डिपेंडिंग अपॉन what is the size of that. Like these could be consultant rooms, assessment areas, labs and all of that. और हम उसका बेसिकली पूरा जो है वो एक तरह का ब्रोशर या मेन्यू बना के अपने डोनर्स के साथ जो है वो शेयर करेंगे ताकि वो उसको अपने जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और दिस इज़ ए सदका जारिया, आप अपने नाम पे, अपने वालिदैन, अपने प्यारों के जिसके नाम के ऊपर आप चाहें वो ले सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जो है देयर मस्ट बी अ डोनर्स वॉल देयर एज वेल, जिसके ऊपर उन लोगों के जो सदका जारिया है उसका रेफरेंस जो है वो हमेशा इंशाल्लाह ताला मौजूद रहेगा। तो हमारा जो अभी एक रफ एस्टिमेट है, अभी हमने बिल्डिंग पूरी डिज़ाइन तो नहीं की, बट लर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी प्लान टू डू, एक हमारा रफ एस्टिमेट है कि बिल्डिंग वुड कॉस्ट अस अराउंड 30 करोड़ and then equipment would cost us around another 20 crore. So roughly speaking, project is looking at around 60 to 65 crore in total. Abhi humne bilkul start kiya hai, we are at 7 crore. So obviously we require a lots of help, a lots of support to move forward. लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त फौरी ज़रूरत है और ख़ास तौर पर रमज़ान का महीना है, वो तमाम साथी जो कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहें, इसमें अपनी सपोर्ट करना चाहें, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज़ आगे आएँ और लैंड में हमें हेल्प करें, क्योंकि ये ऐसा सदका जारिया है कि इस लैंड के ऊपर जो भी मेडिकल फैसिलिटी बनेगी, जितना दिन हमेशा जब ये चलेगी उसका सवाब आपको और आपके प्यारों को जो है वो मिलता रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो तौफीक दे कि हम इसके अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें और चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलें। ये हमारी जो है वो डिटेल्स हैं डोनेशन देने के लिए और ज़कात के लिए, और इसके ऊपर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप हमारी वेबसाइट के थ्रू आ सकते हैं। फिर जुनेद जो है वो कॉल के ऊपर है, ही हेल्प्स अ लॉट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिंग विद डोनर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये तमाम आपके पास मैकेनिज्म्स हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो इस रिक्वेस्ट के साथ और इस गुजारिश के साथ कि आप सब लोग आगे आएँ और जिस हद तक जो भी हेल्प आप इसके अंदर कर सकते हैं वो इस प्रोजेक्ट की करें। ये अल्लाह ताला का काम है और इंशाल्लाह ताला जो है वो हमें अल्लाह ताला इस मिशन में कामयाब फरमाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच दबीर साहब, आपने
بہت اچھا ایکسپلین کیا لاہور TDC کے حوالے سے, اسپیشلی جو لوگ لاہور TDC کے حوالے سے نہیں جانتے تھے ان کو بڑا اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. لینڈ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی, یہ بڑی اچھی چیز تھی کہ آپ نے لینڈ کو بھی ہائی لائٹ کر دیا, TDC لاہور کو بھی ہائی لائٹ کر دیا. تھینک یو ویری مچ. اس ٹائم میں ویلکم کرنا چاہوں گا حسن بخاری صاحب کو, جو کہ ایڈوائزری بورڈ ممبر بھی ہیں ہمارے, اور نتھانی صاحب جو ممبر آف بورڈ بھی ہیں, ویلکم, اور عمر ندیم صاحب فرام UK, اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. I welcome all of you on the behalf of the Diabetes Center. اس کے بعد میں اپنے آنریبل چیئرمین صاحب ڈاکٹر عزیز صاحب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. چیئرمین ڈاکٹر عزیز صاحب. Thank you, Zain Sahab. Thank you. Thank you, ji. Thank you, sir. Board of members, respected Nathani Sahab, board member, CEO Sahab Tahir Abbasi Sahab, اور اپنا حسن بخاری صاحب اور سارے ساتھی جن کو ہم نے انوائٹ کیا, وہ بہت ہی چھوٹے سے وقت پہ انہوں نے لبیک کہا. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہیو دیم آل. تو آپ سب نے ہمارا سفر تو سنا ہے, اور ہم نے اس قافلے کو آگے رواں دواں رکھنا ہے, اور اس کو رکھنے کے لیے آپ سب کا ساتھ چاہیے. آپ سب کی ہمیں ہمت افزائی بھی چاہیے, آپ کی مدد بھی چاہیے, اور جو ساتھی اس میں مدد کرتا جائے گا وہ ہمارے قافلے میں شامل ہوتا جائے گا. دعائیں بھی چاہیے, ساتھ بھی چاہیے, اور ساتھ میں جو بھی ہمارے بڑے ساتھی جیسے ناتھانی صاحب ہیں وہ ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہیں. ابھی حسین بخاری صاحب نے ہمارے ساتھ لیا ہے, ابراہیم صاحب ہیں, ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں, فاروق بھٹی صاحب جنہوں نے شروع سے ہمارے ساتھ دیا, محمود موسیٰ صاحب ہیں, سارے لوگ ہیں, مراد خان صاحب ہیں. تو اسی طرح سے اسی ایک سینٹر ہم نے دوبارہ بنانا ہے جو کہ اسلام آباد کی تاریخ ہے, اس کو دہرانا ہے, اور کوئی دقت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم سب نے مل کے, ہمیں پتہ نہیں چلنا اور یہ کام ہو جانا ہے اللہ کے فضل سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اور میں سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور آپ سے یہی التماس ہے کہ ہمارے ساتھ دیں اور ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم سب اس کار خیر میں اپنا کام کر سکیں. بہت شکریہ. Zain, back to you. تھینک یو ویری مچ سر. عزیز صاحب آپ نے قیمتی خیالات کا اظہار کیا, اور ہمارے اپیل جو تھی بنتی تھی آپ نے وہ بھی کی, اس کے لیے بھی تھینک یو. میں جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ہماری کولیگز ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹائم, میں ان سے پوچھنا چاہوں گا اگر کوئی کوشچن آنسرز کرنا چاہتا ہے. ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی یہاں موجود ہیں, ہمارے CEO طاہر عباسی صاحب بھی موجود ہیں, چیئرمین صاحب بھی یہاں موجود ہیں. کوئی بھی کولیگ کسی بھی قسم کا کوشچن کرنا چاہتا ہو ہمارے ممبرز کے ساتھ, کسی بندے کے ساتھ ریگارڈنگ TDC, تو وہ ضرور کر سکتے ہیں. جی مائک اوپن ہے, اور آئی ول ریکویسٹ شیام صاحب کے مائک کو ذرا دیکھ لیں, اگر کسی کے بندے تو کوئی کوشچن کرنا چاہے تو پلیز پلیٹ فارم حاضر. بالکل, میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی صاحب کوشچن کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کریں اور اپنے کوشچن کو ریز کریں پلیز. سر اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ کوشچنس کے ساتھ ڈونیشنس کے حوالے سے بھی کوئی بندہ اگر کوئی لکھوانا چاہتا ہے, یا ڈونیشنس کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے, ہماری نیو لینڈ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے, پیشنٹس کے حوالے سے کوئی بندہ بات کرنا چاہتا ہے, تو ہمارے بالکل ساری مینجمنٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز یہاں موجود ہیں. اوپن فار آل ہے, پلیٹ فارم اوپن ہے ساروں کے لیے, کوئی بندہ بھی بات کر سکتا ہے. شیر محمد صاحب آپ کوئی سوال کر رہے تھے مجھ سے, آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی. جی پلیز. ذہن میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کے مائک جو ہے نا وہ میوٹ پہ ہیں, ذرا سا ایک بار سب کو کہہ دیں گے. ہاں شیام صاحب پلیز ذرا کائنڈلی آپ ایک بار دوبارہ ری چیک کر میں لیجیے گا. شیر محمد صاحب کو انمیوٹ کی ریکویسٹ بھیج چکا ہوں, آپ پلیز اس کو ایکسیپٹ کریں اور اپنا مائک اوپن کریں. شیر محمد صاحب پلیز اپنا آپ ایکسیپٹ کریے گا, مائک کی ریکویسٹ آئی ہے, شیام صاحب نے آپ کو کی ہوگی, آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں پلیز وہ کریے گا. آپ کی وائس ہمیں نہیں آ رہی ہے شیر محمد. شاید وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے. چلیں
اچھا سر آگے چلتے ہیں, اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا طاہر عباسی صاحب کو کہ وہ اپنی کلوزنگ ریمارکس دیں اس ویبینار کے حوالے سے, آج کے دن کے حوالے سے, ٹی ڈی سی کے حوالے سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہو. کلوزنگ ریمارکس سر. جی بہت شکریہ آپ کا ذہن, تھینک یو ویری مچ. کلوزنگ ریمارک, جیسے آپ نے سنا کہ ٹی ڈی سی جو کام کر رہا ہے یہ الحمدللہ ایک سینٹر آف ایکسلنس ہے جہاں پہ ہر نادار بندے کا بھی اسی طرح علاج ہوتا ہے جس طرح سے ایک جو بیوروکریٹ کا علاج ہوتا ہے وہ ایک غریب بندے کا یہاں پہ علاج ہوتا ہے. اور ہمیں یہ دیکھ کر اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ یہاں پہ اس ادارے نے ہزاروں لوگوں کو چلنے پھرنے کے قابل دوبارہ سے بنایا اور کئی ہزار لوگوں کو ان کی بلائنڈنس کی طرف جانے سے بچایا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو ایک ادارہ ایسا ہے جو لوگوں کو نئی زندگی دیتا ہے, جو ان کو اپنی جو ہے نا بلائنڈنس سے بچاتا ہے, تو جو ان کے پاؤں کٹنے سے بچاتا ہے, جو ان کی ٹانگیں کٹنے سے بچاتا ہے, جو ان کو ان کے ڈائلسس کی سہولت مہیا کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور نہیں ہو سکتا. اور میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ جتنا بھی اس ادارے کے لیے اس کی مدد کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیں. تھینک یو ویری مچ. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میرا نام ہانیہ ہے اور میں ٹی ٹی سی کو ریگولرلی فالو کرتی ہوں, فیس بک پہ بھی, انسٹا پہ بھی, اور میں بہت امپریس ہوں. آپ لوگ جو بھی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اور میں اس ڈونیشن فنڈ میں اپنی طرف سے 20,000 ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ. جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ؟ جی جی آ رہی ہے فاروق بھائی. جی فاروق میرا نام ہے. ان تمام لوگوں کے لیے جو مجھے نہیں جانتے, میں ممبر آف ٹی ڈی سی ایڈوائزری بورڈ کا ممبر ہوں اور انشاءاللہ لاہور پروجیکٹ کے لیے 1 لاکھ روپے کا میں اعلان کرتا ہوں. ماشاء اللہ فاروق بھائی. ہلو السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 ڈاکٹر صاحب میں مظفر بات کر رہا ہوں کراچی سے. ایک چھوٹا سا کوشچن میرے دماغ میں ہمیشہ رہا ٹی ڈی سی کے حوالے سے. میں بالکل شروع دن سے ہی اٹیچ ہوں ٹی ڈی سی کے. میں ایکچولی ابھی ریسنٹلی مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بزنس اسٹارٹ کیا ہے جس سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اپنے ادارے کو. تو چونکہ ہم ٹی ڈی سی کے ساتھ ہمیشہ ایشو یہی رہتا ہے کہ ہمارے خواب تو الحمدللہ بہت بڑے ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو پورا بھی کریں گے, لیکن منی میکنگ کے حوالے سے ہمیں ہر دفعہ ہماری اسپیڈ سلو ہو جاتی ہے اور بہت سارے کرٹیکل ٹائم پہ ہم ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہوتے. تو وائی نوٹ, مطلب میرے مائنڈ میں یہ ہے کہ ہم کیوں نہ اس کے ساتھ پیرلل کوئی کمرشل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی جائے. جی ہلو جی 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 مظفر جی ہلو جی جی مظفر جی سر آواز آ رہی ہے, آپ پلیز بولیے گا. جی سر, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ سر اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کوئی ایسی کمرشل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کی جائے کہ جس کا پروفٹ سارا کا سارا ٹی ڈی سی کے ہی کاموں میں لگایا جائے. اور یہ اسی ہاسپٹل سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جو کہ پیشنٹس کے لیے بھی ہو اور ان جنرل لوگوں کے لیے بھی ہو, جیسے کہ آپ فوڈ آئٹم سپلائی کر سکتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ پیور بزنس فائنل ایشو میں جس میں ڈومین کا ایشو نہ آئے اور ہم اس سے جو بھی ارننگ کر وہ ہم اپنے ٹی ڈی سی کے جو بھی ہمارے مقاصد ہیں اس کے لیے یوز کریں. بہت اچھا فرمایا جی, بہت اچھا فرمایا آپ نے, بالکل صحیح کہا. ہم اس پوائنٹ کو نوٹ کرتے ہیں. سی او صاحب آپ نوٹ کیجئے. اور عمر صاحب آپ کا بھی اسی طرح سے کچھ خیال تھا تو آپ کچھ اس کا جواب دے دیجیے. جی ہم نے سوچا تو یہی تھا کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے, تو اس پہ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی بزنس ایسا کوئی سیٹ اپ کیا جائے جس میں سے یا تو 100% یا a good portion, maybe 70 or 80% is donated only to the TDC for its running. تو اسجد بھائی اور میں اس پہ بات کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے اس پہ. If anyone has any ideas, now is not the time in this group.
لیکن پلیز ہمیں سیپریٹلی آپ اپروچ کریں if you have any ideas or if you'd like to get involved or anything like that. تھینک یو تھینک یو تھینک یو سر, بڑی مہربانی, تھینک یو. اور اس کے علاوہ جی کوئی ممبر بھی ہمارا یا کوئی کولیگ ہمارا کسی قسم کا کوئی کوشچن کرنا چاہتا ہو جی تو پلیٹ فارم حاضر ہے بالکل. رائے صاحب اپنا امین بھائی ہیں اپنا, اگر کوئی کمنٹس دینا چاہیں یا کوئی ایڈوائس دینا چاہیں, اور اسی طرح سے حسین بخاری صاحب ہیں. سر بالکل, ابھی تو ان کی پریزنس تھی سر, لیکن ابھی میرے خیال ہے سر بخاری صاحب نے لیفٹ کیا ہے سر گروپ, میرا خیال ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ بھی کوئی بندہ کسی قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ٹیم بالکل حاضر ہے, ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, ہمارے سی او صاحب ہیں, ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, کوئی بھی ٹی ڈی سی کے حوالے سے بات کرنا چاہے. Zain, can you invite Amin Nathani sahab to give a couple of words on it, please? سر میں احتشام صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کے اوپر کہ کنٹرول انہی کے پاس یہ سارا کائنڈلی آپ اس کو لوگ. Ehtisham bhai, can you kindly request Amin Nathani sahab to say a couple of words? Okay, thank you. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. کافی انٹرسٹنگ, انفارمیٹیو اور بڑا ایمبیشیس پریزنٹیشن بھی تھی, اور ساتھ ساتھ پلانس بھی ہیں. انشاءاللہ اللہ ضرور کامیاب کرے گا آپ کو اپنے منصوبوں میں. جہاں تک بات ہے کہ لاہور کی پروجیکٹ کی, وہ اچھا آئیڈیا ہے, اچھی بات ہے. لینڈ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے. انشاءاللہ سب لوگ مل کے اپنی کوششوں سے اس کو ضرور کامیاب کریں گے, اور اس طرح سے نا آہستہ آہستہ ٹی ڈی سی کے بہت سارے آبجیکٹیوز اچیو ہوں گے جن کے لیے انہوں نے پلان کیا ہے. اللہ آپ کو سب کو ہمت دے. آمین سر, آمین سر, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کا. اور کوئی اس کے علاوہ جی کوئی بات کرنا چاہتا ہو کسی قسم کی تو بالکل حاضر ہیں جی. This is Imran here. So I'm really impressed with what TDC is doing, and also the future plans are amazing. And diabetes is a big burden, huge burden. So ایک چھوٹی سی سوالے سے ڈونیشن ہے 50,000 کی, I'd like to give. Thank you very much. ماشاءاللہ عمران صاحب, ماشاءاللہ. تھینک یو. تھینک یو عمران صاحب, بہت شکریہ آپ کی ڈونیشن کے لیے, آپ کی اس نیک کام کے لیے بہت بہت شکریہ جی. اور کوئی کسی قسم کی کولیگ ہمارے بات کرنا چاہتے ہیں جی؟ جی احتشام صاحب, گروپ میں انجینئر خرم نصیب اور انجینئر محمد اکرم ہوں گے. اگر آپ ان کو کی ریکویسٹ کریں تو وہ ہمیں اپنی خیالات سے آگاہ کریں گے, ہاؤ دے کین ہیلپ اس ان لاہور. جی فاروق بھائی, موسٹ ویلکم. آپ نے کہا بھی تھا آپ کے دوست ہیں, تو آئی ویلکم دیم. جی آ جائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. میرا نام اکرم ہے. فاروق میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی یو ٹی کے رہے ہیں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا, تو بڑا مجھے خوشی ہوئی ہے. مجھے بٹی صاحب سے پتا تو چلتا رہتا تھا کہ یہ کوئی گروپ میں شیئر کرتے رہتے تھے اپنی ساری ایکٹیویٹیز کی ٹی ایل سی کی, تو بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے سارا کچھ. میرے پاس میری ایک سوسائٹی ہے ادھر ویسٹ سوسائٹی ٹھوکر پر, کینال روڈ کے اوپر ہے. تو ہم 3 ڈائریکٹر ہیں اس میں, اور ہمارے پاس ایک 2 کنال کا وہاں پہ پلاٹ ہے. اور لاسٹ ٹائم بھی میری ڈی جی ایل ڈی اے سے میٹنگ ہوئی تھی, تو وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو یا کوئی ہاسپٹل یا ڈسپینسری یا کچھ آپ اس کو بنائیں. آپ نے یہ کافی عرصے سے رکھا ہوا ہے. مطلب وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی کہ اس میں کچھ پلاٹ ایل ڈی اے مارگیج کر لیتا ہے, پھر وہ اسی پرپز کے لیے آپ کو بلڈ کرنے ہوتے ہیں. اگر کوئی بھائی میرے ساتھ رابطے میں رہے تو میں اپنا وہ پلاٹ جو ہے وہ مطلب یہ کہ ٹی ایل سی کو اس کی اپروول بھی دے دیتا ہوں, اور ایل ڈی اے سے بھی اس کو این او سی لے دیتے ہیں. تو 2 کنال کا پلاٹ ہے, بالکل ٹھوکر کے اوپر ہے, کینال کے اوپر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اورنج ٹرین کی اپروچ ہے وہاں پہ, اور سب سے پہلی یہ سوسائٹی ہے جب آپ بالکل کینال روڈ پر ٹرن لیتے ہیں نا ٹھوکر سے, تو ای ایم ای سے, بلکہ ہماری جو یہ فاروق ہاسپٹل اگر کوئی لاہور میں رہتا ہو جس کو پتا ہو تو فاروق ہاسپٹل بھی ہماری سوسائٹی کا ہی پارٹ ہے. تو میں بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے. تو میں ویسے کچھ عرصے سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی گروپ مل جائے تو چلو یار یہ 2 کنال کا پلاٹ ہے, فیسنگ پارک ہے, تو چلیں کسی کوئی ڈاکٹرز کو, ظاہر ہم تو انجینئر ہیں, ہم تو نہیں اس کو رن کر سکتے کسی بھی ہاسپٹل کو. جی بالکل ایسے ہی. لیکن جیسے آپ کا گروپ ہے
तो बड़ी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई आपकी जो टीम है वो मेरा नंबर उन्हें दे दें, मेरे पास आ जाएं, कल टाइप करके सोसाइटी मेरे ऑफिस में, मैं उनको विजिट भी करवा दूंगा। DGLDA भी मेरे दोस्त हैं, अहमद अजीज तारड़, तो वो हमें कोई इंशाल्लाह इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सोसाइटी हम ऑन कर रहे हैं और वो चूंकि एक LDA ने उसकी NOC देना होता है, वो मैं ले दूंगा। तो वो प्लॉट मैं चाहता हूँ कि वो उसको हम यूज करें इस गुड कॉज के लिए। आप बेशक जहाँ पे आपने लैंड ली है उसको भी कंटिन्यू रखें, लेकिन एक मैं समझता हूँ कि एक सेकंड ब्रांच के तौर पे तो इस पे लैंड पे हमें कोई कॉस्ट नहीं आएगी, कुछ नहीं देना पड़ेगा, और जस्ट हम आपको पेपर बना देते हैं। ये मेरी एक है कि इसको कंसीडर किया जाए। और फारूक भट्टी साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो टीम है, जो कंसर्न बंदे हैं, वो मुझसे रब्ता कर लें, तो फिर मैं जो है कल इसको इंशाल्लाह करूँगा। थैंक यू जी इंशाल्लाह जी, हम आपसे जरूर रब्ता करेंगे इस सिलसिले में इंशाल्लाह। और हेलो डॉक्टर। जी 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 हेलो जी बोलिए। जी जी, तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह हम जरूर आपसे रब्ता करेंगे इस सिलसिले में इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी सबसे आपका जी आप कर लें हैं, और फिर मैं विजिट भी करवा दूंगा पूरी सोसाइटी और उस प्लॉट की भी। 2 कनाल का प्लॉट है, फिर वो आके आपने जैसे भी उसको प्लान कर। थैंक यू सो मच, जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अकरम भाई, रियली प्राउड ऑफ यू। माशाल्लाह। जी नाज़रीन, और कोई कुलीग हमारा कोई बात करना चाहता हो किसी भी किस्म की डोनेशंस के हवाले से, TDC के हवाले से, तो माइक ओपन है जी, प्लेटफॉर्म ओपन है सारों के लिए जी। हेलो उमर स्पीकिंग है। जी उमर साहब। नहीं वो और साहब बोल रहे थे, उन्हें पहले बात करने दो। जी प्लीज, कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज कंटिन्यू जी। डॉक्टर असगर साहब। जी चौधरी अल्ताफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। मैं सुन रहा था ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ जी प्रोग्राम इरादे, और अल्लाह उन्हें इंशाल्लाह कामयाब करेगा। लाइक इस्लामाबाद, जी, you know, we started there also. Anyhow, at this moment, for the land, I can donate 500,000. माशाल्लाह 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 So, माशाल्लाह, this will be, a check will be deposited in your account tomorrow or day after tomorrow, like that. अल्लाह खुश रखे। चोई साहब, वेरी प्राउड ऑफ यू। चोई साहब ਦੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗਏ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦਬੀਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। Alhamdulillah, I have the honor to cater you and to attend you, and that link is still on, and inshallah for Lahore we will do whatever possible. After that, at this moment, that amount is available, and that is will be handed to you in this day or two. Thank you, thank you. Okay. And regards to all your members and team. Welcome sir. Thank you very much. Thank you. Okay, Allah. Thank you very much sir, आपने बहुत बड़ी बात की डायबिटीज सेंटर के लिए, और आप जैसे लोगों की तावन की बेसिकली डायबिटीज सेंटर को जरूरत है, क्योंकि माशरे के अंदर आप जैसे लोग ही हैं जो जिनकी तवस्सुत से ऐसे इदारे जो है वो तरक्की भी करते हैं और ऐसे इदारे आगे जाते हैं सर। जी सर, हाजिर हैं हम, जो भी whatever will be, that will be done inshallah. Thank you very much sir, thank you very much sir. Okay doctor, thank you. Assalamu alaikum। चेयरमैन साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इस तरह के लोग जो ऐसे खुल के आते हैं सामने, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर जी, हमारा तो बड़ा ही छोटा सा दिल है, हम तो मतलब रोना शुरू हो जाते हैं और ऐसे लोगों को गले लगाते हैं और ऐसे लोगों को पूछते हैं कि हमारा तो सारा सिलसिला इनके साथ वाबस्ता है जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारा कोई नाता नहीं होता, लेकिन ये इस तरह से नाता निभाते हैं कि जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो पूरी होती हैं इनसे। तो जैसे मैंने कहा कि इस शख्स को मैं अभी तक नहीं भूलता कि मैं पहली दफ़ा जब लाहौर गया था और हमने टूर शुरू किया था, सियालकोट, लाहौर, ये 3-4 शहर जो हैं वो एक ही दिन के अंदर मैंने, दबीर ने और एक और साथी ने पूरा ये चक्कर लगाया था और लोगों से मिलके, उस वक्त भी उन्होंने पैसे दिए थे, इनके पास ठहरा भी था, और उसके बाद जब भी मैं इनको दावत भेजता हूँ ये करते हैं। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। उमर नदीम साहब कुछ फरमा रहे जी।
جی سر وہ میں نے بس یہ اپڈیٹ کرنا تھا کہ ایک ابھی ڈونیشن آئی ہے 2 لاکھ کی فرام کراچی فور لاہور. ماشاءاللہ زبردست سر زبردست. اور ان کی شرط یہ ہے کہ اگلا سینٹر آفٹر لاہور کراچی میں کھولا جائے. انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ تھینک یو ویری مچ آپ کی اس کے لیے. خرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ خرم نصیر صاحب. جی السلام علیکم. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 سر بالکل, پلیز. میرا نام خرم نصیر ہے, میں بھی کلاس فیلو ہوں فاروق بھٹی صاحب کا. تو آئی ایم ریئلی امپریسڈ ود یور آرگنائزیشن. بسم اللہ آج تے پٹی چھا گیا بھائی. سب سے پہلے تو میں 1 لاکھ روپے کا ڈونیشن کرنا چاہتا ہوں آپ کے آرگنائزیشن کو. ماشاءاللہ. اینڈ سنس آئی ایم اے پروفیشنل انجینئر, تو میں حاضر ہوں ہر قسم کی ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے کہ جب آپ کی یہ کنسٹرکشن فیز میں آتا ہے یا ڈیزائن فیز میں آپ اس پروجیکٹ کو لے کے آتے ہیں. تو سنس آئی ایم بیسڈ ان لاہور, تو آئی تھنک آئی کین بی آف سم اسسٹنس ٹو یو اینڈ یور آرگنائزیشن. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ سر آپ. جزاک اللہ سر. آپ کا نمبر ہم لے لیں گے انشاءاللہ, لیکن فاروق بھٹی نے سانو اگے لا دینا بھائی جی. ایک ہی جگہ 3 بندے ہو گئے. سر یہ خرم صاحب کا سر نرسری سے کام لے رہے ہیں, یہ صرف میرے کلاس فیلو ہی نہیں بلکہ ہمارے اکرم بھائی کے بھی کلاس فیلو ہیں. ہم لوگ ماشاءاللہ انجینئرنگ ہم نے اکٹھی کی تھی, ہم 6 سال اکٹھے لاہور میں بہت اچھا وقت گزارا ہے. صحیح. اور ماشاءاللہ دے آر آل گڈ ڈوئنگ ویری گڈ. تھینک یو ویری مچ خرم صاحب, آپ کی اس نیک چیز کے لیے بہت بہت شکریہ. یار وہ شائق صاحب کہاں ہیں؟ رائے صاحب, شائق صاحب. سر شائق صاحب نے جوائن تو کیا تھا سر, ہمیں سر بیچ میں سر پتہ نہیں. شائق صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں سر؟ Sham, there is Kashif online, there is Murad online. If they would like to add something on it, please. Sham, can you talk to them, please? Unmute ہے, بات کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ایوری بڈی. جی وعلیکم السلام کاشف, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر. ڈاکٹر صاحب اور طاہر عباسی صاحب, سر تھینک یو ویری مچ فار آئی تھنک ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. اور آئی تھنک ایک میرا خیال ہے سب کے فائدے کے لیے کچھ ٹائم لائنز کا کوئی بتا دیں کہ لاہور پروجیکٹ جو ہے لینڈ ایکوائر کرنے کے بعد کب آپ انوگریشن کرنا چاہتے ہیں, مطلب اس کی فاؤنڈیشنز کب شروع کریں گے, اور پھر کیا ڈیڈ لائنز ہیں ہاسپٹل کمپلیٹ ہونے کی؟ کچھ ابھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ سر سوچا تو بہت ہے, دل تو بہت کرتا ہے کہ جلدی سے اناؤنس کر دیں, لیکن ابھی تک اس کا بورڈ سے اپروول نہیں ہے. بٹ آئی تھنک یو کین ٹاک اباؤٹ ایٹ لیسٹ 4 years. اچھا کمپلیشن. لیکن اس کا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم سٹیجز میں لے کے چلیں. تو پہلی سٹیج میں اس کا لیول 1 تیار کر کے اس میں ہم وہی اپنی کلینک جیسے دوسرے ہاسپٹل میں کرتے ہیں اپنے ہاسپٹل کو شفٹ کرنے, اس طرح کے کام سے شروع کریں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اور سب کی انفارمیشن کے لیے 2 ڈونرز نے مجھے آج پیسے دیے تھے, تو میں نے تقریباً 2 لاکھ روپے ٹرانسفر کیے ہیں ان ڈونرز کی بہاف پہ. جی تو کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کار خیر میں شرکت کر سکیں. اور اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلام آباد کا تجربہ ہے, اور انشاءاللہ میرا خیال ہے لاہور کا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت کم وقت میں کمپلیٹ ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس تجربہ بہت ہے. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ سر فار یور ڈونیشن. عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے کولیگ ہیں. عامر صاحب آپ بات کر سکتے ہیں. عامر پلیز unmute yourself. عامر وحید, مائک ان کا میوٹ پہ تو نہیں ہے. عامر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں جی احتشام, آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ Yes, please. You want to say something? ہلو. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی الحمدللہ. عامر تھینک یو فار جوائننگ اس. الحمدللہ. You're most welcome. میں نے احتشام بھائی نے لنک بھیجا تھا, میں انتظار کر رہا تھا اس ٹائم کا. تو آپ کا کاز ماشاءاللہ بہت زبردست ہے. اور ابھی میں نے شمائی سے بات کر رہا تھا, ابھی میں 2500 درہم میں ابھی صرف اعلان کرتا ہوں. جزاک اللہ. تھینک یو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ بہت زبردست. سر میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا طاہر عباسی صاحب کو,
کہ ڈونیشنز کے حوالے سے اس کے بعد میں بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ بھی آؤں گا اپنے, لیکن میں طاہر صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں ایسے ڈونیٹ کر رہے ہیں کھل کے یار, ان کے بارے میں سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ایز اے سی او آف دی ڈائبٹیز سینٹر؟ جی دیکھیں, یہ ادارہ ایسے ہی مخیر حضرات کی وجہ سے چل رہا ہے, اور جتنا بھی یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے, ان کی ہماری ترقی ایسے لوگوں کے بغیر ناممکن ہے, اور میں ایسے لوگوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جو ہے نا, جو اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور جو اس کا ارادہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی ان باتوں کا. سر احتشام صاحب مثلا موجود ہے, بورڈ آف ڈائریکٹر ہیں ہمارے. احتشام صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگ ایسے کھل کے آ رہے ہیں, ڈونیشنز کر رہے ہیں آپ کے سینٹرز کے لیے, بڑی اچھی چیز ہے کہ لوگوں کو ایسے پازیٹیولی سامنے آنا, اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ زین, یہ جتنی بھی کمیونٹیز تک یہاں پر موجود ہے, اور بلکہ یہ ایک بہت بڑی براڈر کمیونٹی کا حصہ ہے. میں تو 2011 سے ٹی ڈی سی کے کاز کے ساتھ سب لوگ جڑے ہوئے ہیں, تو وی آر جسٹ اے فیملی. اور یہ ایک ایسی فیملی ہے کہ جس کی پوری آنرشپ ہے اس پروجیکٹ کے اندر. آپ کو کہیں نظر آئے گا, میں ایسے بہت سارے اپنے ڈونرز کو جانتا ہوں کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ جب پاکستان سے جو باہر رہتے ہیں, جب وہ چھٹیوں پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹی ڈی سی کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں, اور پھر ان کے بچے پراؤڈلی اپنے فیس بک پیج پر, اپنے انسٹاگرام کے اوپر جو ہے نا وہ تصویریں اپنی لگاتے ہیں اس کیپشن کے ساتھ کہ یہ ہمارا سینٹر ہے. تو یہ جو ایک سینس آف آنرشپ ہے اس پوری کمیونٹی کا اور اس ہمارے سارے دوستوں کا, جس کی وجہ سے یہ سینٹر ہم نہ صرف یہ کہ اتنے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں, بلکہ ہم نے آگے کی طرف بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے. میں نے ابھی ایک ریکویسٹ سنی تھی عمر بھائی کے پاس, کسی ڈونر نے جو ڈونیشن دیتے ہوئے ان کے ساتھ ڈالی کنڈیشن کے کراچی میں جناب سینٹر ہونا چاہیے. میں خود بھی چونکہ کراچی سے بلانگ کرتا ہوں, اور ہماری تو خواہش یہ ہے کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ پشاور میں بھی, کوئٹہ میں بھی, جس طرح کہ میں نے اپنی پریزنٹیشن میں بھی کہا تھا کہ یہ سینٹرز جو ہے وہ تمام علاقوں میں ہونا چاہیے, اور ہر جگہ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہر آرگنائزیشن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے, اور یہ کیپیسٹی اسی طریقے سے جو ہمارے ڈونرز ہیں یا جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کے بنتی ہے. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری کیپیسٹی ڈیولپ ہوگی, یا ہمیں کوئی ایسی ایسوسیشن مل جاتی ہے کراچی میں کہ جس کے ذریعے سے وہاں پر ہم کم سے کم اپنا ایک اسپوک ہی اسٹارٹ لے لیں اور پھر بعد میں ہب کے لیے کام کرنا شروع کریں, تو ضرور انشاءاللہ اس طرح کی ساری جو ہے وہ روڈ میپ میں موجود ہیں, اور ان تمام دوستوں کے تعاون سے یہ ضرور ہوتا رہے گا انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ. ناظرین, اور کوئی ویور جو ہمارا دیکھ رہے ہوں وہ بات کرنا چاہتے ہوں ہمارے ٹی ڈی سی کی مینجمنٹ سے, یا کوئی طاہر عباسی صاحب کو بات کرنا چاہتے ہو تو سر. شائق بھائی is on the line, please ask him to say a couple of words. جی السلام علیکم جی, تمام صاحبان بورڈ ممبرز اور تمام پارٹیسپینٹس کو میری طرف سے جی بہت بہت السلام علیکم اور رمضان مبارک جی. السلام علیکم. مراد بھائی آن لائن ہیں یا ان کی طرف سے کوئی؟ شائق بھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا پروگرام, اور لاہور کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ شائق بھائی ہیلو, مراد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم طاہر بھائی. جی میں ویٹ کر رہا تھا, میں میرے خیال میں عمر صاحب بات کرنا چاہ رہے تھے, کچھ وہ درمیان میں انٹرپٹ ہو گئے تھے. تو بہرحال اگین یہ سب لوگوں کا بہت شکریہ جتنے بھی سپورٹرز آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, بڑی جنرس ڈونیشنز کا بھی اعلان کیا ہے. اور پہلے بھی ظاہر ان سب سپورٹرز کی وجہ سے, جس طرح شام بھائی نے کہا, وی آر ایز اے فیملی, یہ سب ممکن ہوا. انشاءاللہ آئندہ بھی آپ لوگوں کے تعاون سے سب کچھ ممکن ہوگا. اور ہم یہاں سے انشاءاللہ, ابھی میرا اسٹیشن چینج ہو گیا لیکن بہرحال منزل ہماری وہی ایک ہی ہے, تو میں انشاءاللہ یہاں کی ٹیم کے ساتھ مل کے یہاں پہ جیسی صورتحال تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے, لاک ڈاؤن وغیرہ کی کوشش کریں گے اپنی طرف سے, یہاں پہ جتنا بھی ہو سکتا ہے یو کے ٹیم کی طرف سے, یہ عمر صاحب کے ساتھ مل کے اور باقی ٹیم کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور باقی سارے سپورٹر کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ والا جو ہمارا دوسرے خواب ہے یہ بھی بہت جلد جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوگا انشاءاللہ. آمین. تھینک یو ویری مچ. جی عمر بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں جی, بس یو کے سے ہم نا تقریباً کوئی 20 لاکھ
रुपए भेज रहे हैं हम मंडे को। सर माशाल्लाह। ग्रेट। उमर भाई आप हमेशा फुल के जो है टीडीसी का साथ दिया है, बहुत शुक्रिया उसके लिए। ये हमने ये अपना टीम है यहाँ की और हमारे डोनर्स है यूके के, और बल्कि we have now got we just got approval last week for Just Giving, which is a very large platform for donations. So we need now your help in making certain क्या कहते हैं उन्हें activities के लोग हमें Just Giving पे देखें और हमें donate करें. It's a very big platform. It's international. So we can use it to our benefit. It took us nearly 6 months getting the approval, but we got it this week. So alhamdulillah, we can start using it. Alhamdulillah ji, thank you so much. Thank you, Umar. Thank you very much. I think we had a good day, mashallah, and we are very grateful to Allah and the whole team. तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैं अभी यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। अगर कोई और सवाल नहीं है तो इत्तिशाम साहब, नमूर साहब, दबीर साहब, ताहिर भाई और जितने साथी हैं, उमर और सब साथियों का मैं बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ। ख़ासतौर पे फारूक भट्टी ने जो आज कमाल किए हैं, जो छक्के लगाए हैं, और उसके साथियों को भी वेलकम करता हूँ कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आएँ और हमें ज्वाइन करें। एंड वी विल बी वेरी ग्रेटफुल टू हैव देम, क्योंकि जैसा फारूक है इंशाल्लाह उसके दोस्त भी वैसे निकलेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह चले राय साहब, अब आपके हवाले। ओके जी, थैंक यू एवरीबॉडी। वी विल बी नाउ साइनिंग ऑफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, रमजान मुबारक हो आपको, और हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।